ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد زویا کے شوہر احد کو اکیلے کمرے میں بلایا، دروازہ دھیرے سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر ڈاکٹر نے ہلکی آواز میں کچھ بتایا۔ احد کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا، آنکھوں میں پہلے حیرانی آئی، پھر غصہ اور آخر میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا۔ 12 سال کی لمبی شادی کے بعد وہ دونوں پہلی بار والدین بننے کی خوشی سننے آئے تھے۔ زویا کی آنکھوں میں بہت سے خواب تھے اور زبان پر اللہ کا شکر، مگر جب احد کمرے سے باہر آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ احد نے روکھے لہجے میں کہا، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ پورے راستے خاموشی رہی۔ زویا کا دل کسی انجانے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی احد نے دراز سے کچھ کاغذ نکالے اور میز پر رکھ دیے۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہے احد؟ احد چلا کر بولا، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نارمل نہیں ہے، اس میں بہت بڑا نقص ہے، وہ کبھی عام بچوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے گا، اور میں اپنی ساری زندگی کسی معذور بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زویا جیسے سن ہو گئی، مگر پھر آہستہ سے بولی، لیکن وہ ہمارا اپنا بچہ ہے احد۔ 12 سال بعد اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، کیا صرف الگ ہونے کی وجہ سے ہم اسے چھوڑ دیں؟ احد نے کڑے لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یا تو اس بچے کو ختم کرو یا مجھے چھوڑ دو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر اس کی آواز میں ایک مضبوطی تھی۔ کہنے لگی، میں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کچھ دن بعد احد گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ رشتہ دار اسے سمجھاتے رہے کہ ایسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوگا، اکیلی عورت، اوپر سے ایسا بچہ، مگر زویا کے دل میں ایک ہمت جاگ چکی تھی۔ اس نے راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ، اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے ہمت دے۔ وقت گزرتا گیا اور زویا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کے دل میں پیدائشی مسئلہ ہے اور اس کے بڑھنے کا طریقہ بھی عام بچوں سے الگ ہوگا۔ زویا نے بچے کو گلے لگایا اور اس کا نام حسن رکھا۔ زندگی بالکل آسان نہ تھی، اسپتالوں کے چکر، مہنگی دوائیاں، اکیلاپن اور مشکلیں، مگر زویا نے ہار نہیں مانی۔ وہ کپڑے سیتی، بچوں کو گھر پر پڑھاتی اور دیر رات تک کام کرتی، لیکن حسن کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری تھکن دور کر دیتی۔ حسن واقعی سب سے الگ تھا۔ وہ دیر سے بولتا اور آہستہ چلتا تھا، مگر اس کے دل میں پیار بہت زیادہ تھا۔ کسی کو روتا دیکھتا تو چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ پھر ایک دن محلے میں خاص بچوں کے لیے ایک اسکول کھلا اور زویا نے حسن کو وہاں داخل کروا دیا۔ شروع میں لوگ ترس کھاتے اور کچھ باتیں بھی بناتے، مگر حسن کی معصومیت سب کا دل جیت لیتی۔ وقت گزرتا گیا، حسن نے تصویریں بنانا شروع کیں اور اس کے رنگ جیسے اس کے دل کی باتیں کرتے تھے۔ اساتذہ نے کہا کہ اس بچے میں تصویر بنانے کا زبردست ٹیلنٹ ہے۔ پھر شہر میں خاص بچوں کی تصویروں کی نمائش ہوئی۔ حسن کی ایک تصویر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس تصویر میں ایک ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی اور آسمان سے روشنی برس رہی تھی۔ تصویر کا نام تھا ماں میرا سایہ ہے۔ اسی پروگرام میں احد بھی موجود تھا، جو اب ایک بڑے بزنس مین بن چکے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اس تصویر پر پڑی، وہ وہیں رک گئے۔ نیچے لکھا تھا، فنکار حسن زویا۔ احد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسی وقت اسٹیج پر اعلان ہوا، اس سال کا پہلا انعام حسن کو ملتا ہے۔ زویا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج پر آئی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہمت والی اور پرسکون لگ رہی تھی۔ حسن نے مائک پکڑا اور دھیمی آواز میں کہا، میری امی نے کبھی مجھے بوجھ نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں اللہ کا تحفہ ہوں۔ اگر میری امی نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں وہ دن یاد آ گیا جب انہوں نے صرف ڈر کی وجہ سے اپنے ہی بچے کو ٹھکرا دیا تھا۔ پروگرام کے بعد وہ زویا کے پاس آئے، کہنے لگے، زویا مجھے معاف کر دو، میں ڈر گیا تھا، میں کمزور پڑ گیا تھا۔ زویا نے آرام سے جواب دیا کہ معافی اللہ سے مانگو احد، میں نے تو تمہیں اسی دن آزاد کر دیا تھا جس دن تم نے ہمیں اکیلا چھوڑا تھا۔ حسن نے معصومیت سے پوچھا، امی یہ کون ہے؟ زویا نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں۔ حسن مسکرایا اور احد کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، آپ کو میری بنائی ہوئی تصویر اچھی لگی؟ احد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔
کہنے لگے بیٹا یہ دنیا کی سب سے پیاری تصویر ہے۔ اس وقت احد کو احساس ہوا کہ اصل کمی بچے میں نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی سوچ میں تھی۔ اولاد جیسی بھی ہو وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے اور ماں کی ہمت ہر کمزوری کو طاقت میں بدل سکتی ہے۔